قریشی برانڈ کی جانب سے دی جانے والی پارٹی اس وقت عروج پر تھی۔ ملک کے ٹاپ ماڈلز اور ایکٹرز نے اس پارٹی میں شرکت کی تھی۔ ہال جیسے طرح طرح کے رنگ و بو میں نہا سا گیا تھا۔ ماڈرن طرز کی موسیقی کے سر چاروں جانب بکھرے پڑے تھے۔ ہلکی ہلکی آواز میں محو گفتگو، وہ سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ انہی لوگوں کے بیچ وہ سافٹ ڈرنک کا گلاس 2 انگلیوں میں دبائے گرے چیک 3 پیس میں ملبوس سب کا مرکز نگاہ بنا کھڑا تھا۔ اس کا نو لفٹ اور گو ٹو ہیل ایٹیٹیوڈ اسے سب میں نمایاں بناتا تھا۔ ترچھے کٹ والے ابرو کو اچکاتا وہ مقابل کھڑی فیمیل ماڈل کی جانب متوجہ تھا جو ابھی آ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ سلیو لیس گاؤن میں نیم برہنہ وہ تیکھے لہجے میں اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عرش نے چہرہ دوسری جانب پھیرتے سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرا۔ یوں چہرہ پھیرنے سے تیز چمکتی روشنیاں اس کے کان میں موجود سیاہ ٹاپ سے ٹکرائی تھیں جو مزید چمک اٹھا تھا۔ عرش نے کوٹ کے نیچے چھپے عقاب کی آنکھ والے بینڈٹ کو چھو کر محسوس کیا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا تیکھا سا مسکرایا۔ کسی حد تک طنزیہ مسکراہٹ تھی وہ، لیکن انٹرنس سے داخل ہوتی ایرا کو وہ مسکراہٹ بس مسکراہٹ لگی تھی، خواہ وہ طنزیہ تھی یا تیکھی۔ وہ ماڈل اپنی بات کے جواب میں اسے یوں طنزیہ مسکراتے دیکھ کر تب کر کچھ کہتی جب اس کی نگاہ ایرا پر پڑی۔ وہ تمہاری وائف ہے نا، لکنگ ہاٹ، تمسخر سے کہتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ عرش نے سیکنڈ کی دیر کیے بغیر پلٹ کر دیکھا تو وہی تھی جو ہاف سلیوز گولڈن نیٹ کی میکسی میں لمبے بالوں کا سٹائلش سا جوڑا بنائے دوپٹے سے بے نیاز اندر آ رہی تھی۔ ہاف سلیوز سے جھانکتے اس کے دودیا بازو دمک رہے تھے۔ عرش نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ ایک فارنر کو ایرا کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا۔ ہائی بیوٹیفل، مے بی ڈانس؟ اس کا کہنا تھا کہ عرش نے قریب گزرتے ویٹر کو گلاس تھمایا اور اس فارنر کو دور جھٹکا۔ شی از ود می، سرد لہجے میں کہتا وہ ایرا کا بازو زور سے دبوچتا واپسی کے لیے نکلا۔ عرش چھوڑیں مجھے واپس نہیں جانا۔ اس کی سخت انگلیاں اسے اپنے بازو میں گھستی محسوس ہوئی تھیں۔ سختی سے لب بھینچتی وہ سلگ کر بولی۔ عرش نے رک کر کوٹ اتارا، اس پر پھیلا کر وہ پارکنگ ایریا کی طرف آیا۔ وہ مسلسل خود کو اس کی آہنی گرپ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب عرش نے اسے بیک سیٹ پر پٹخا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ریش ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولتا وہ بغیر کسی کی نظر میں آئے اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ اسے زور سے جھٹکتے وہ دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹا۔ وہ جو اس کی بے رحم گرفت پر ہچکیاں بھر رہی تھی، اس کے یوں جھٹکنے پر وہ لڑکھڑا گئی۔ کیوں آئی تم وہاں جب میں نے منع کیا تھا؟ مل گیا سکون اپنی نمائش کروا کر؟ اس کے مقابل آتا وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکیں، جن کے گوشے جیسے سوج گئے تھے۔ ایرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے لب پھڑپڑائے تھے، آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا جس نے آنکھوں کو شدید جلن زدہ کیا تھا۔ وہ چند قدم آگے آئی تھی، پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے رکھ کر ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے گال پر مارا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لرز تو وہ خود بھی رہی تھی، غصے سے، تکلیف سے۔ آپ کی وجہ سے کیا تھا یہ سب، یہ آپ نے مجبور کیا۔ وہ کان سے ایئرنگز نوچتی پوری قوت سے چلائی تھی۔ دوسری عورتوں کے لیے وقت ہے آپ کے پاس، صرف میرے لیے نہیں؟ شرم محسوس ہوتی ہے نا آپ کو میرے ساتھ کہیں جاتے؟ اس نے نوچ کر جوڑا کھولا تھا، آنسوؤں سے بھیگا اور سرخ تھا۔ تکلیف رگوں پہ میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیسے اس بے شرم لڑکی سے مسکرا کر بات کر رہے تھے؟ بیوی سے کبھی یوں بات کی ہے؟ میں نمائش کروانے گئی تھی؟ ہاں صحیح کہا، میں نمائش ہی کروانے گئی تھی۔ خوشی ہوتی ہے مجھے جب غیر مرد مجھے ایرا۔ وہ بال نوچتی بلند آواز میں روتی آپے سے باہر ہونے لگی تھی جب عرش زور سے گرجا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا جسے سختی سے مٹھی بناتا وہ فوراً کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک اٹھی۔ ڈریسنگ روم میں آ کر اس نے جلدی سے سادہ کپڑے پہنے، جلدی سے میک اپ صاف کرتی وہ شال لپیٹ کر باہر آئی۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا اتنے سخت الفاظ؟ کیا وہ اتنی خراب لڑکی تھی؟ میں بہت بری ہوں نا، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں سب کو تنگ کرتی ہوں، میں سب سے دور چلی جاؤں گی۔ سسکیاں لیتی وہ زور سے گال رگڑتی باہر آئی۔ لان سے گزر کر وہ گیٹ کی طرف آئی جب گارڈ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بیوی آپ اس وقت باہر نہیں جا سکتی، سر جھکائے وہ مؤدب سا بولا۔ تم روک سکتے ہو مجھے؟ ایرا نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تن فن کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ بوکھلا گیا۔ اب کیا کرے؟ اس نے جلدی سے عرش کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے چلتی جا رہی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ محض ایک چادر میں تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ سنسان گلیوں سے گزرتی وہ تاریک خاموش سڑک پر نکل آئی۔ یکایک اس کے سامنے ایک
پستہ قد شخص آ گیا جو اپنے پیروں پر ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کوئی شرابی تھا جو نشے میں لت پت اسے دیکھ کر اس کی جانب چلا آیا تھا۔ اس نے بھونڈا سا کہکا لگایا، پھر اچانک اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ ایک پل کو دہل گئی۔ سوکھا حلق تر کرتے اس نے زور سے اسے دھکا دیا اور دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ بھاگتی ہوئی وہ بہت دور نکل آئی تھی۔ جب اس کے قدم تھمے تو اس نے اپنے آپ کو ایک ڈھابے کے سامنے پایا جو بند تھا۔ وہاں ایک بلب روشن تھا جس کے نیچے شکستہ سی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ تاریک رات میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ ویران سڑک پر اچانک قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ گھر چلو، اس کی مدھم آواز نے سکوت میں خلل ڈالا۔ وہ پلٹ کر سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں، میں تو ہوں ہی گھٹیا غلیظ لڑکی، وہ تلخی سے بولی تھی۔ نیلی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ وہ لب بھینچتا خاموشی سے اس کی طرف قدم قدم آنے لگا۔ اب کیوں آ رہے میرے پاس؟ دور دور رہیں، آپ بھی گندے ہو جائیں گے۔ اس کے گلے میں آنسوں کا پھندا اٹکا تھا۔ عرش اس سے چند انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت ہوئی۔ وہ اچانک جھکا تھا، اس کے لبوں کو شدت سے بھیجتا۔ وہ اپنی بے چینی ظاہر کر رہا تھا، وہ تکلیف، وہ خوف جو اسے کھونے کے احساس پر اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارنے لگ گئی۔ کئی لمحات آئے اور گزر گئے۔ وہ اس کے سر تلے ہاتھ رکھے اس پر شدتیں لٹا رہا تھا۔ دل تھا کہ بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا احساس کرتے وہ پیچھے ہٹا۔ گھر چلیں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کے نرم لہجے پر ایرا کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ مجھے نہیں جانا، شو شو کرتی وہ ڈھابے کے باہر بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ گہری سانس لے کر تھوڑی مسلتا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، اس نے جھک کر ایرا کا گال چوما۔ مجھے ہرٹ کیا، وہ سسک اٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ دوبارہ جھکا تھا اس کے دوسرے گال پر۔ مجھے بیڈ ورڈز بولے، ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی وہ اس کا ایک اور قصور گنوا گئی۔ تمہیں میری آنکھوں پر ترس نہیں آتا؟ مدھم لہجے میں کہتا وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ کر پیچھے ہٹا۔ تمہارے بالوں پر کسی کی نظر مجھے برداشت نہیں، پھر تمہارے وجود پر کس طرح برداشت کرتا؟ تم مجھ تک محدود ہو، صرف میرا حق ہے تمہیں دیکھنے کا۔ یوں سب کے سامنے آ کر تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ نرم لہجے میں اسے اس کی خطا بتا رہا تھا۔ پھر بھی آپ کی غلطی ہے، خفگی سے کہتی وہ سارا ملبہ اس پر ڈال گئی۔ عرش نے اس اعزاز پر سر کو خم دیا۔ کسی کو خاطر میں نہ لانے والا ارشمان شاہ بیوی کو منانے کی تگدوں میں مصروف اس کا ہر الزام دل و جان سے قبول کر رہا تھا۔ بالکل، تم نے مجھے تھپڑ مارا، کوئی بات نہیں، میرا قصور تھا۔ اور کچھ؟ کیا سخی انداز تھا! اگر کسی اور نے عرش شاہ پر ہاتھ اٹھایا ہوتا تو اس کا ہاتھ تن سے جدا ہوتا، لیکن یہاں بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ ایسے لمحات تھے، ایسے احساسات تھے جہاں تن من جھک جاتا ہے۔ اب چلیں یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ سردیوں کی رات، تاریک رات، نگاہ یار، خاموش الفاظ مگر بولتے احساسات۔ کوئی چاہے تو یہیں ٹھہر جاتے ہیں؟ وہ ترچھی نظر اس پر ڈالتا لاپرواہ انداز میں گویا ہوا، جس پر وہ خفا سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ تو یوں بنے بیٹھے ہیں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ نیلی آنکھیں گھماتی وہ قدم آگے بڑھا گئی۔ وہ الگ بات، اسے راستہ نہیں معلوم تھا، ہاں ہم سفر تو موجود تھا۔ وہ بھی ہولے سے ہنستا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کی رات بدترین تھی، اتنی ہی بہترین، فرق تھا بس لمحات کا، وقت کے اوقات کا۔ جیکٹ اتار کر اس نے اپنے چھوٹی سی ناراض بیوی کے کندھوں پر پھیلا دی۔ کچھ تو کہو، اس کے ساتھ چلتا سر اس کی جانب جھکا کر کہتا وہ لب دبا گیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ چڑ گئی۔ میرا سر، وہ تیز تیز چلنے لگی۔ کیا دماغ کی کمی ہے تمہارے سر میں؟ اچھا، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ دونوں کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ 1 سال بعد لاؤ نی لاؤ مینوں شگنا دی مہندی، نارنجی چٹلا کے دوپٹے کو ایک انداز سے گھماتی وہ سنگھ کی ٹوٹی کھولے شوخ ادا سے گنگنا رہی تھی۔ جب بشیر نے سلیب پر بڑے دیگچے رکھتے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا، وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ سر ترچھا کرتے اس نے اس کی آواز کی نقل کرنی شروع کر دی۔ لاؤ جی لاؤ اینوں 2 کلو مہندی، او بھی بوتھی دے۔ شروع میں گنگناتے اس نے آخری الفاظ چبا کر ادا کیے۔ مہارانی یہاں سروں کا نیست مارنے میں لگی ہے، کچھ خیال بھی ہے؟ تمہیں شادی والا گھر ہے، 100 کام ہے، پر نہیں جی، نون سے نوشین کو اوشین سے شوخیاں مارنے کی پڑی ہے بس۔ اس کے موڈ کا ستیہ ناش کر کے وہ ہاتھ میں پکڑا رومال جھٹک کر کندھے پر ڈالتا بڑبڑاتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ تم مرنا کہیں کا، چلتا ہے شودا مجھ سے۔ اب یہ انا سونا سوٹ ڈال کر نوشی کام کرتی اچھی لگے گی کیا؟
اس نے ایک شوق نگاہ اپنے نئے سلک کے نارنجی شلوار قمیض پر ڈالی جس کے گلے پر شیشوں کا کام تھا۔ وہ اس سوٹ کو زیب تن کیے خیالات کے جہاں میں تتلی بنی اڑ رہی تھی جب باہر سے ارشما کی آواز آئی، نوشین۔ نوشین نے زبان دانتوں تلے دباتے سر پر ہاتھ رکھا۔ مر گئی ہوئے؟ آئی بی بی جی، خود کلامی کرتی وہ آخر میں بلند آواز سے کہتی باہر کو بھاگی۔ شاہوں اور یوسفز کے آمنے سامنے بنگلے رات میں بھی دن کا سما پیدا کر رہے تھے، کچھ ایسے ہی روشنیوں میں نہائے وہ رنگ و بو میں سمائے تھے۔ یوسفز کے ہاں برقی کمکموں اور پھولوں سے مزین وسیع و عریض لان میں سامنے کی اور بلندی پر بڑا سا تختہ نصب تھا دیوار پر، جس پر واضح الفاظ میں رمل ویڈز میر کندہ گیا تھا۔ الفاظ یوں چمک رہے تھے جیسے ان میں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوں۔ بالکل اسی انداز میں شاہوں کے بنگلے میں بھی لان رنگوں روشنیوں میں نہایا تھا۔ مہمانوں کا تانتا بندہ تھا۔ لان میں داخل ہوتے ہی ایک چوکور سے بورڈ پر نظر ٹھہرتی تھی جسے ایک سٹینڈ کے اوپر لگایا گیا تھا۔ بورڈ پر سنہری روشنی سے دل بنا تھا جس کے بیچوں بیچ ہیان ویڈز غزل جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی کثرت کے باعث طے یہ پایا تھا کہ کھانا وغیرہ یوسفز کے بنگلے میں کیا جائے گا، جبکہ دیگر رسومات شاہوں کے بنگلے میں، کیونکہ یہاں کا لان زیادہ وسیع تھا۔ سامنے والے بنگلے میں جھانکو تو سیاہ کڑھائی والے کرتا شلوار میں ہمیشہ کی طرح ہینڈسم صالح یوسف کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ عین اسی وقت پچھلی سیٹوں سے غزل اور رمل چادر لپیٹے باہر نکلی۔ خوبصورت لہنگوں میں وہ اس وقت پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ صالح راستہ بناتے انہیں اندر لے گیا۔ چونکہ فنکشن کمبائن تھا اور غزل کی جانب سے کوئی تھا نہیں، اس لیے مشائم نے خود جا کے اسے کنونس کیا تھا کہ وہ بھی اس کی بیٹی کی طرح ہے، اس لیے اسے رمل کی طرح وداع کرنا چاہتی ہے۔ اس کی اتنی محبت کے سامنے بے بس وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ وہیں میر حاصل کو کچھ مناسب نہیں لگا۔ ان کے ہاں آنا اس کی اپنی گیدرنگ تھی، 100 لوگوں کو مدعو کرنا تھا، لہٰذا اس کی رائے کو اہمیت دیتے بڑوں میں طے پایا کہ ہال میں مہندی کا فنکشن تھوڑی دیر کے لیے کیا جائے، یوں کہ میر حاصل اپنے مہمانوں سے ان سب کو متعارف کروا سکے۔ یوں بھی وہ اپنے قریبی لوگوں کو بس ہال لے جانے والے تھے، بعد میں وہاں سے فراغت پا کر وہ اپنے گھروں میں طے شدہ پروگرام پر عمل کرتے۔ تھا تو یہ پروگرام کافی وقت طلب، لیکن ان موقعوں پر دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ دلہنوں کے آتے ہی پروگرام کے مطابق چند لوگ ہال کے لیے روانہ ہو گئے جہاں میر حاصل ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پستہ رنگ ٹشو کی شلوار قمیض میں پھولا دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالے، بالوں کا سائڈ جوڑا بنائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بھاری جھمکوں سے اس کے کان دکھنے لگے تھے، اس لیے وہ انہیں اتار کر ہلکے سے سنہری ٹاپس پہن رہی تھی۔ جلدی سے اس کام سے فارغ ہوتے وہ کمرے سے باہر جانے کو پلٹی جب اچانک اس کے قدم تھمے تھے۔ یوسف، آپ یہاں؟ میں بس آ ہی رہی تھی۔ اس کے سامنے آ ٹھہرتی وہ نرمی سے بولی۔ وہ اس کے مکھ پر نگاہیں ٹکائے لب دبائے کھڑا تھا۔ سیاہ کرتا شلوار میں پیشانی پر بال بکھیرے یوں تکتے وہ اس قدر پیارا لگا کہ مشائم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کوئی سادگی میں بھی اتنا حسین کیسے لگ سکتا ہے؟ اسے جھٹکے سے ساتھ لگاتے وہ سر جھکائے مدھم لہجے میں بولا۔ مشائم کا سانس اٹکا تھا، مہمانوں سے گھر بڑا بھرا پڑا تھا، اگر کوئی آ جاتا۔ کیا کر رہے ہیں یوسف؟ باہر سب ہماری راہ تک رہے ہوں گے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی بولی۔ اس کی تنگ ہوتی گریب پر حیا کی لالی اس کے چہرے پر بکھرنے لگی۔ وہ آج بھی اتنا ہی رومانوی تھا اور وہ اتنی ہی دلکش جسے اس کی غربت پر حیا آتی تھی۔ ہاں، ہم تو بس آپ کی راہ تک رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ زمانے کی پڑی ہے؟ دھیمی آواز میں کہتا وہ اس پر جھکنے لگا جب اس نے مسکراہٹ دباتے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ شرم کر لیں کچھ، بیٹی کی مہندی آج، اور آپ ہیں کہ اس وقت بھی رومانس سوچ رہا ہے؟ اس کی مسکراہٹ دبا کر کہنے پر وہ سینے پر ہاتھ دھرے ایک قدم پیچھے ہوا۔ اف، مار دیا ان ظالم اداؤں نے۔ اس کے مکہ مارنے پر وہ آنکھ مار کر بولا۔ چلیں بھی اب، اس بات کا جواب بعد میں دوں گی۔ آنکھیں سکیڑتی وہ اس کا بازو تھام کر باہر چل دی۔ شاہوں کے بنگلے میں وہ سب داخل ہوئے تو ماحول میں تہلکا سا مچ گیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے ملتے خوشی کے اس بے پایاں احساس کو بانٹ رہے تھے۔ پیلی سلک کی قمیض کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھجوری شلوار پہنے پراندہ آگے ڈالتی نکت نے مشی کے ساتھ چلتے اسے مخاطب کیا۔ مشی بی بی، اس چھنوں باندری کو تو دیکھیں، گھر کے ہانڈسم منڈوں پر لائنیں مار رہی ہے۔ میں ابھی آئی ذرا۔ وہ آنکھیں گھماتی تنک کر کہتی نوشی کی جانب بڑھ گئی۔ مشائم نے مسکراہٹ دباتے نفی میں سر ہلایا۔ اب یقیناً دونوں چار چار ہاتھ کریں گی، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر جھٹکتی وہ آگے بڑھ گئی جہاں سب بچے ایک دائرے میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مہندی رنگ شیشوں سے بھری کرتی اور مہندی رنگ ہی پھولے ہوئے لہنگے میں سفید پھولوں کی ماتھا پٹی اور سفید ننھے پھولوں کی نت جس کی لڑی پر گلاب کی پتیاں لپیٹی گئی تھیں،
پہنے وہ نگاہوں کو ساکت کر دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ نارنجی اور گلابی کے امتزاج کی ہلکی سی لپسٹک لگائے، گالوں پر گلال بکھیرے، وہ کالی آنکھوں میں اعتماد لیے ناک کی سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں دمکتے سفید موتیے کے ٹاپس انوکھے سے لگ رہے تھے کیونکہ ان میں مہندی رنگ کا ننھا سا موتی نصب تھا۔ سر پر نیٹ کا پھولا دوپٹہ ٹھیک کرتے اس نے ترچھی نظر میر حاصل پر ڈالی، جو مہندی رنگ کے کرتے پاجامے میں آف وائٹ شال تہہ لگا کر گلے میں ڈالے محفل پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر موجود دلکش مسکراہٹ اس کی خوشی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ شریر ڈمپل تھا کہ گالوں میں بار بار ابھر آتا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کی چمک کان میں چمکتے ڈائمنڈ ٹاپس کو مات دیتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھتا وہ کھنکارا۔ آج کی یہ رات کب گزرے گی؟ کسی کو قریب سے دیکھنے کی خواہش ہونے لگی ہے۔ سامنے دیکھتا وہ غیر محسوس انداز میں بولا تھا۔ اس کے گہرے الفاظ پر ایک پل کو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کوئی میرے قریب بھی آیا تو اس کا منہ توڑ دوں گی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بابا کو امپریس کر کے اس نے مجھے بھی جیت لیا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ وہ اسے تپانے کو جھٹ سے بولی تھی، ورنہ دل تو اس کا قائل تھا اس کی محبت کا، اس کی دیوانگی و پاگل پن سے واقف تھی وہ۔ لیکن خود کے دل کو بے اختیار ہونے کب دیا تھا اس نے؟ اب اختیار ملنا تھا تو بے اختیاری بھی یقینی تھی۔ اس کی بات پر وہ لب دبا گیا۔ چہرہ موڑتے وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کی جانب دیکھے گیا۔ اسے خود کو دیکھتے پا کر وہ چند پل تو نظر انداز کرتی رہی، پھر تب کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ میر کی نظریں بلا ارادہ ہی اس کے لبوں پر ٹھہری جنہوں نے حرکت کی تھی۔ کیا ندیدوں کی طرح دیکھ رہی ہو؟ پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ بھی بلا لحاظ بولی۔ آپ جیسی نہیں دیکھی نا۔ اس کی سے آنکھوں میں شہد رنگ گہری آنکھیں گاڑتا وہ دھیمے بہکتے انداز میں بولتا، سرد سے چہرہ سیدھا کر گیا۔ ویسے ندیدے والی بات کا جواب ہے میرے پاس، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ وہ خواہی زوروں سے امٹ آنے والی مسکان دبانے لگا جس کے چکر میں گال میں گڑھا سا پڑ گیا۔ بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، لہٰذا عام سے لہجے میں بولی، ابھی نہیں کل۔ اس کے مدھم ہوتے لہجے پر وہ ایک پل کو نہ سمجھی سے اسے دیکھے گی۔ اوہ! اس کی بات کا مطلب سمجھتے کسی سے نہ دبنے والی مضبوط اعصاب کی مالک رمل یوسف کا چہرہ پل میں سرخ پڑا۔ اسے کانوں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے۔ بدتمیز! بڑبڑا کر وہ اسٹیج پر آتی ایرا کی جانب متوجہ ہوئی جو سارے فنکشن میں اپنی ناسمجھی کے باعث عرش کو نظر انداز کر کی تھی، اب اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ سیاہ ٹشو کے گھٹنوں تک آتے فراک اور سیاہی سلک کے شرارے میں ملبوس، جس پر سنہری نگینوں کا بارڈر بنا تھا، لمبے بھورے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے جس سے نکلتی بے شمار لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری پڑی تھیں۔ وہ میر کو دیکھ کر سمائل پاس کرتی رمل سے مخاطب ہوئی، نیلی آنکھیں بار بار چپکتی وہ اس سے محو گفتگو تھی جب دو کزنز میں کھڑے عرش نے اسے گہری مگر سنجیدہ نظر سے دیکھا تھا۔ لائٹ اورنج ریشمی غرارہ اور شارٹ شرٹ میں ملبوس مہرون گھنگریالے بالوں کی فرانسیسی طرز کی چوٹی آگے ڈالے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے وہ گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پر ایس پی حیان کے نام کی مہندی لگی تھی۔ کلائی میں موجود گجروں سے اڑتی گلاب کی خوشبو صوفے پر بالکل ساتھ براجمان حیان کو مسحور کر رہی تھی۔ اس نے زیادہ سنگھار نہیں کیا تھا، بس کانوں میں گلاب کے پھولوں سے بنی بڑی بڑی بالیاں تھیں جو اس کے ذرا سا سر ہلانے پر جھولنے لگتیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا اس کے چہرے پر، اس نے ناک چھدوایا تھا جس میں سفید ننھی سی پھول کی کلی نوز پن کے طور پر ڈالی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اس نے سیاہ نگینے سے مزین نوز پن ڈال رکھی تھی، لیکن مہندی کے فنکشن کی مناسبت سے اس نے سفید ننھی کلی ڈالنے کو ترجیح دی۔ اسے سنگھار کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہ ویسے ہی خطرناک حد تک حسین تھی۔ میدے جیسی رنگت پر اس کے ہرے نین، پنکھڑی سے لب اور خاص کر لبوں کے خم پر چمکتا تل، وہ بلا شبہ حسین ترین تھی۔ اسے یوں سر جھکائے خاموش بیٹھے پا کر وہ کھنکارا، اداس ہو؟ وہ سمجھتا تھا وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہوگی۔ اس کے لبوں سے جدا ہوئے الفاظ پر غزل نے اسے دیکھا۔ سفید کرتے پاجامے میں سفید ہی شال گلے میں ڈالے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا، سیاہ گھنے بالوں سے پیشانی پر گرتی لٹ اسے مغرور بنا رہی تھی۔ نہیں تو؟ گہری سانس لیتی وہ گویا ہوئی جس پر حیان نے سر کو خم دیا۔ تم اس شادی پر خوش ہو؟ اس نے پتہ نہیں کیا جاننا چاہا۔ مطمئن ہوں، وہ سر جھکائے مختصراً بولی۔ میں نہیں جانتی صالح نے تمہیں کس طرح کنونس کیا، ورنہ جتنی ہماری ناگوار ملاقات رہی تھی مجھے اندازہ تھا تم کبھی نہیں مانو گے۔ وہ جی میں آئی بات زبان پر لے آئی تھی۔ حیان دھیما سا مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں دوبارہ کہتا ہوں اس دن کے لیے مجھے بابا یا انکل نے کنونس نہیں کیا، میں نے خود انہیں کہا تھا۔ تم مجھے چیلنج کرتی تھی اور چیلنجز پسند ہے مجھے، اور میں سمجھتا رہا کہ وہ میری بات مان رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ان کی بات مان رہا تھا۔
کہتا ہوا وہ سر جھٹک گیا۔ غزل ذرا سا مسکرائی۔ اتنا بھی برا نہیں تھا وہ، بس کچھ وقت چاہیے تھا۔ دل میں گنجائش تو نکلنے لگی تھی، مگر ہاں، یہاں پختہ احساسات کی عمارت تعمیر کرنا اس کا کام تھا جو آج رات کے بعد اس کا شوہر کہلایا جانا تھا۔ دل ٹی پنک غرارہ شرٹ میں ٹیشو کا دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرتے پاؤچ کو اٹھانے کے لیے جھکنے لگی جب ابراہیم کی آواز پر ٹھہری۔ سیدھے کھڑے ہوتے اس نے آگے آ جانے والی شہد رنگ بالوں کی چوٹی کو پیچھے جھٹکا جس پر موتیے کے پھولوں کی سفید لڑی آخر تک جڑی تھی۔ اس نے ابراہیم کو دیکھا جو سیاہ کرتا شلوار میں ہو بہو سالے کی کاپی لگ رہا تھا۔ کیوں جھک رہی تھی تم؟ جب میں نے منع کیا تھا۔ وہ اس کے جسم میں نمایاں ہوتی تبدیلی پر نظر ڈالتا اسے ڈانٹنے لگا۔ اس کے تیور دیکھتے زنیشا کا منہ بن گیا۔ دوپٹے کو پیٹ پر اچھی طرح پھیلاتے وہ منہ پھلا کر گویا ہوئی، میرا پاؤچ گر گیا تھا۔ اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر گہری سانس لیتا وہ جھک کر پاؤچ اٹھاتا اسے تھما گیا۔ میں کس لیے ہوں مادام؟ یہ خادم آپ ہی کے لیے تو ہے۔ اس کے گال کو نرمی سے چھوتا وہ لہجہ خوشگوار بنا گیا۔ اب وہ جس کنڈیشن میں تھی اس کے لیے غصہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کرتا۔ مجھ پر غصہ کیوں کیا آپ نے؟ مجھے نہیں پتا مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ اس کے ضدی انداز پر ابراہیم نے کنپٹی مس لی۔ دل تمہاری ہیلتھ کے لیے یہ… اس سے پہلے وہی بات ہزارویں بار دہراتا وہ تب کی، مجھے ابھی کے ابھی کھانے ہیں۔ اس کے سفید چہرے پر غصہ جھلک دکھلانے لگا۔ دل تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دبے لہجے میں امٹ آتا غصہ ضبط کرتے بولا۔ اسے بے حد غصہ آتا تھا لیکن کبھی اس نے اپنی فیملی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب اپنی بے جا ضد سے وہ اسے غصہ دلانے لگی تھی۔ یکایک زنیشا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ عین اسی وقت سالے ادھر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ فٹ سے ان کے پاس آیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ جھٹ سے اس کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، ابراہیم نے مجھے ڈانٹا اور مجھے گول گپے بھی نہیں لا کر دے رہے۔ سالے نے اس کے گرد بازو پھیلاتے اس کا سر چوما۔ بس میرا بیٹا، روتے نہیں ہیں۔ ابراہیم، غلط بات ہے، عورت غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتی، تمہیں برداشت سے کام لینا چاہیے، جانتے بھی ہو اس کی کنڈیشن کیسی ہے۔ جاؤ لا کر دو میری بیٹی کو جو بھی کہہ رہی ہے۔ نرمی سے زنیشا کو کہتا وہ ابراہیم سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ وہ شدید شرمندہ ہوا تھا بابا کے سامنے، آخر اس نے کیوں غصہ کیا دل پر جو اس کی اولاد کے لیے جانے کن کن تکلیفوں سے گزر رہی ہے۔ سوری بابا، میں لاتا ہوں۔ اس پر ایک نظر ڈالتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جاؤ بیٹا روم میں جاؤ، تم بھی اپنا بہت خیال رکھا کرو، وہ فکر کرتا ہے تمہاری۔ کبھی کبھی یہ چیزیں نقصان نہیں دیتی لیکن زیادہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بیٹا سمجھ رہے نا بابا جو کہہ رہے ہیں؟ وہ کمال شفقت سے گویا ہوا تھا۔ کوئی یوں سمجھائے تو کیوں نہ سمجھ آئے۔ جی بابا۔ آنکھیں ٹیشو سے تھپ تھپاتی وہ اس کی اجازت پر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی اپنی روٹھی بیوی پر پڑی جو منہ پھولائے تکیے سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس چلایا۔ اس کے ہاتھ میں درمیانے سائز کی ڈش دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی جس میں ایک باؤل اور پلیٹ دھری تھی۔ اس کے منہ میں پانی آیا تھا۔ ایک ناراض نظر اس پر ڈالتی وہ اسے ٹرے لیتی سامنے رکھ کر ایک سیکنڈ رکے بغیر ایک ایک کر کے گول گپے کھانے لگی۔ مرچی کم ہے۔ کھٹے پانی سے بھرا گول گپا منہ میں ڈالتے اس نے جیسے خود کلامی کی۔ آئی ایم سوری دل۔ ابراہیم کی مدھم آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ گول گپے سے بھرے منہ سے ٹکر ٹکر خود کو دیکھتے پا کر اسے بے ساختہ اپنی ناراض بیوی پر پیار آیا تھا۔ وہ جھک کر اس کا پھولا گال چوم گیا جس پر وہ خفکی سے پیچھے ہٹی۔ آپ نہ بس مجھ سے بات نہ کریں، پہلی بار اتنی زور سے ڈانٹا ہے مجھے، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، بار بار میرا دل خراب ہوتا ہے، کبھی فضول میں غصہ آ جاتا ہے اور جب کچھ کھٹا کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ ڈانٹ دیتے ہیں، یہ سب نہ آپ کی وجہ سے۔ اچھا نہ آپ وہ… روانی سے بولتے اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ خفت مٹانے کو چھٹا گول گپا اٹھانے کو جھکی جب ابراہیم نے کونی کے بل نیم دراز ہوتے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی جان، میرا ہی قصور ہے۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ حیا سے سرخ پڑی۔ کافی ہے۔ ٹرے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سونا ہے؟ اس کے گال کو انگلی کے پوروں سے سہلاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا دھیما سا مسکرایا تھا۔ زنیشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے سحر میں وہ پھر سے کھونے لگی تھی۔ وہ کھڑے کھڑے جھکا تھا، اس کا چہرہ بلند کرتے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ چند پل بعد وہ سیدھا ہوا، اس کے لبوں کو صاف کرتے وہ دھیما سا مسکرایا۔ آرام کرو، اب باہر نہیں آنا، کوشش کرو سو جاؤ۔ اس کے بال سنوارتا وہ اسے ہدایات دے کر کمرے کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ میکانکی انداز میں بیڈ پر لیٹی تھی، بلینکٹ اوڑھ کر وہ آنکھیں موند گئی۔ کیا عشق سے بڑا بھی کوئی سحر ہے؟
سنیشا کی طرف سے مطمئن ہوتا وہ باہر لان کی جانب بڑھ گیا۔ لان سے سب لڑکیوں کا شور بلند ہونے لگا تھا، جس کا مطلب تھا ان کا اصل فنکشن اب شروع ہونا تھا۔ وہ لان کی سیڑھیاں اترتا سب مرد حضرات کی جانب چلا آیا جو ایک دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ حیان میر سے مخاطب تھا، وہ بھی ان میں گھس گیا یہ جاننے کے لیے کہ اب کون کس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ یار، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری فیلنگز، تم نے پریشان نہیں ہونا، بس غصے میں وہ بس 2-4 گھونسے ہی مارا کرے گی، اب اپنی محبت کے لیے اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا۔ حیان کہہ کر میر کے تاثرات دیکھتا کہکا لگا گیا۔ میر نے بھی جیسے اس کی بات کو انجوائے کیا۔ ساتھزادے، تم اپنی خیر مناؤ، جو تمہارے پلے پڑی ہے نا وہ تمہیں غصہ آنے پر گنجا بھی کر سکتی ہے، پٹھانی ہے، وہ ایسے ایسے جملے کسے گی کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی۔ اب کے سالے نے حیان کی جیسے ٹانگ کھینچی تھی وہ ہنس پڑا۔ سفید پاجامے کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ خاصے جتاتے لہجے میں بولا تھا، انکل آپ جسے جانتے تھے وہ غزل خوانی تھی، اب آپ اسے غزل حیان شاہ کے نام سے جانیں گے۔ دور جلتی لکڑیوں کے کڑوے کسیلے دھوئیں کی بو ناک سے ٹکرائی تو اسے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ مسکراتے لہجے میں جواب دیتا وہ جیب سے سگریٹ لائٹر نکالتا ایک طرف ہو گیا۔ اتنا شور کیوں آ رہا ہے لاؤنج سے؟ خواتین کی چیخ چیخ کبھی بند نہیں ہوتی۔ کان میں چبھتے شور شرابے سے بدمزہ ہوتے بدر آخر بول ہی پڑا۔ اس کے سڑے تاثرات دیکھ کر ساتھ کھڑے مابین نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھا۔ کیوں نواب، تمہاری بیوی بھی اندر ہی ہے؟ اس نے خاصا جتاتے اپنے انوکھے سپوت کو دیکھا جس نے سرمئی آنکھیں اس سے چرائی تھیں۔ وہ تو سب سے آگے ہے۔ جواب ابراہیم کی جانب سے آیا، شاید ڈانس وانس ہونے لگا ہے خواتین کا، عرشیہ پرفارم کرنے والی ہے۔ باہر آتے کان میں کسی کی آواز پڑی۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا وہ لاپرواہ انداز میں بولا۔ سیاہ آنکھوں نے بدلیوں سے ڈھکتے آسمان کو چند لمحے دیکھا تھا، پھر وہ بدر پر آ ٹکی جو باقی سب کزنز کی طرح سیاہ کرتے پاجامے میں بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے پیٹ میں جیسے مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ وہ اندر جانے کے ارادے سے آگے بڑھا جب عرش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ گہری بھوری آنکھیں عجیب بیزاری لیے ہوئے تھیں۔ فضول کی رسمیں ہوں، بیویاں شوہروں کو فراموش کیے غائب ہیں اور بیچارے شوہر انہیں دیکھ تک نہیں سکتے۔ وجہ؟ لاؤنج میں لگا نو انٹری کا بورڈ۔ رک جا، بڑا اتاولا ہو رہا ہے، لاؤنج میں گیا نا تو اڑتے ہوئے جوتے آئیں گے۔ وہ یوں بیزاری سے کہتا اسے روک رہا تھا جیسے احسان کر رہا اس پر۔ سالے مابیر اورحان اور ابراہیم خاموش کھڑے ان دونوں نوابوں کو دیکھ رہے تھے جس میں ایک کے منہ پر جھنجھلاہٹ تھی جبکہ دوسرے کے منہ پر دنیا جہاں کی بیزاری۔ حیان علی کی کال اٹینڈ کی اسے سخت سست سنا رہا تھا جو پیٹ کی خرابی کے باعث فنکشن پر نہیں آیا تھا۔ ان لیلا مجنوں کا رومانس جاری تھا۔ ہاں، ہو رہا ہوں تاولا، اپنی بیوی کو دیکھنے جا رہا ہوں نا، تجھے کیا؟ اور تو جیسے بڑا شریف قسم کا لونڈا ہے، کس طرح ندیدی نظروں سے گھور رہا تھا بچی کو، بیچاری کا پتہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے بدران شاہ اس کا راز فاش کرتا، عرش نے رکھ کر ایک اس کی گردن پر لگائی جس سے باقی سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی۔ کون کہہ سکتا تھا یہ ملک کا ٹاپ کھڑوس ماڈل اور دوسرا دی اینگری بزنس مین ہے جو اس وقت بچوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے۔ چل نکل، اچھا کرتی ہے وہ تیرے ساتھ، عرش شدید بدمزہ ہوتے بولا۔ بدر نے اپنے یہاں ہونے پر 1000 بار لعنت بھیجی۔ بڑبڑا کر وہ لان سے نکل گیا۔ اچانک عرش کی نظر ابراہیم پر پڑی جو اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر ابراہیم نے سر جھکاتے جیسے زمین پر کچھ تلاشنا چاہا تھا۔ عرش نے آنکھیں سکیڑی تھی، سیاہ شال کندھوں پر پھیلائی وہ ابراہیم کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اسی دوران مابیر اورحان اور سالے کچھ فاصلے پر ہوتے آپس میں محو گفتگو تھے۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے میجر ابراہیم کو، تمہیں بھی خوب جانتا ہوں، اتنے شریف بھی نہیں ہو جتنے دکھتے ہو۔ اب وہاں ان دونوں کے علاوہ میر اور حیان موجود تھے۔ میں نے کب کہا ایسا؟ ابھی تیری بہن کو وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑتا لب دبا گیا۔ آج اس نواب کو تپانے میں بڑا لطف آ رہا تھا۔ استغفر اللہ، عرش خود زدہ سا کہتا میر سے مخاطب ہوا، تم بھی اس کی بہن کا خوب دھیان رکھنا اسی طرح جس طرح یہ اپنی بیوی کا رکھتا ہے۔ ابراہیم کے تاثرات پل میں بدلے۔ ہاں، اب عرش کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ سالے نے قدرے زور سے کھنکارتے عرش کو گھورا تھا۔ بات اب رمل کی ہو رہی تھی، اس کا باپ اور بھائی کیوں کر برداشت کرتے؟ انہیں اپنی جانب متوجہ پا کر عرش مسکراہٹ دبا گیا۔ اف، یوں مسکان دباتا وہ کس قدر پیارا لگ رہا تھا، تیکے نین نقش اٹلائے سے تھے۔ اسی دوران مابیر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالتے نام دیکھا، ٹیچر جی کالنگ۔ کال کاٹ کر وہ باقیوں کی جانب دیکھنے لگا جو اس کے یوں خاص طرح مسکرانے پر آنکھیں سکیڑے دیکھ رہے تھے۔ بغیر تمہاری اماں جی کا فون تھا؟ اپنے سپوتوں کی نظروں کا مطلب سمجھتے وہ تنک کر کہتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سر، مزید کتنی دیر کلفی جمانی ہوگی؟
सर्द सी रोबोटिक आवाज़ पर सब ने आवाज़ के ताक़ुब में देखा तो ग्रे 3 पीस में एक ऊंचा लंबा शख्स बेतासुर चेहरा से मीर से कुछ फासले पर आ खड़ा होता पुश्त पर हाथ बांध गया। वो अबरू उचकाए उसे देखने लगे कि अब कौन सी बला नाजिल होगी। अलबत्ता मीर हासिल ने यावर के यूं बेधड़क तंज पर दांत पीसे थे, ये खबीस किसी दिन मरेगा मेरे हाथों। हेलो सर, आई एम यावर, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ दिस पीएम। उनको अपनी जानिब देखते पाकर यावर ने खुद ही अपना तारुफ करवा दिया। बॉस से उसे यही उम्मीद थी कि उनका बस चलता तो अभी उसे लात मारकर बाहर निकाल देते। आई सी, सो यावर क्या करते हो तुम? हयान ने उसे सरता पैर देखते कहा। यह बंदा कुछ कुछ मशकूक लगता था। वो ही दही बड़े बेचता हूँ रेड़ी लगाकर। उसकी इस कदर हाजिर जवाबी पर मीर और इब्राहिम का कहका पड़ा, जबकि अर्श धीमा सा मुस्कुरा दिया। वो उसे पहचान गया था। हयान अलबत्ता साइड स्माइल देता सिगरेट का कश लेता उसे गौर से देख रहा था। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा खबीस हो। उसके नडर अंदाज पर यावर ने सर को खम दिया। थैंक यू एसपी, आई लाइक दिस वन। उसके यूं ठीठों वाले अंदाज पर यूं तो हयान शाह को गुस्सा आना चाहिए था, मगर जाने क्यों वो मुस्कुरा पड़ा। सही कहता था मीर, जाने कितने ढीठ मरे होंगे जब ये पैदा हुआ। यार तेरी बीवी तुझे कैसे बर्दाश्त करती होगी? उसके रोबोटिक लबो लहजे पर इब्राहिम पूछे बिना नहीं रह सका। सर, मैं बीवी नामी मखलूक रखता ही नहीं। उसके वही संजीदा होकर गैर संजीदा बात करने पर इब्राहिम को ज़ोरों सी हंसी आई थी, जिसे वो जब्त कर गया। अब इतना भी फ्री नहीं होना था कि रो भी ना रहे। बेस्ट ऑफ लक यार, तुझे वाकई इसकी ज़रूरत है। इब्राहिम ने मीर हासिल का शाना थपथपाया। उसका इशारा रमल और यावर की जानिब था, जबकि मीर हासिल महज मुस्कुरा दिया धीमा सा। वो जब अपनी पर आता था तो सामने वाले का सांस भी तंग कर देता था। ये यावर किस खेत की मूली था? उसे तीर की तरह सीधा करना वो खूब जानता था, खासकर तब जब उसका डेविल मूड ऑन हो। रही रमल तो उसे तो वो मोहब्बत से ही ज़ेर कर लेगा। बज़ाहिर चट्टान दिखने वाली का दिल किस कदर नरम था ये वो बखूबी जान चुका था। बंदे नाचीज़ को याद किया था किसी दिलरुबा ने? कमरे में कदम रखता वो बड़े रोमांटिक अंदाज में बोला था, जिस पर अरिश्मा मुस्कुराहट दबाती उसकी तरफ पलटी। हाथ में पकड़े ज्वेलरी बॉक्सेस बेड पर रखती वो उसकी जानिब मतवज्जे हुई, जो उससे कुछ फासले पर आ खड़ा हुआ था। जी, आपसे बात करनी थी। सर्दी से सुर्ख पड़ती उसकी नाक पर हाथ रखती वो जैसे उससे हिद्दत पहुंचाने लगी। मज़ीद उसकी गहरी सुरमई आंखों के गोशे सुर्ख होते देखकर वो मुतफक्किर हुई। महाबीर ने उसकी फ़िक्र पर उसका हाथ नाक से हटाते लबों से लगाया था। जी करें बात, हम आपको ही तो सुनने आए हैं। उसके शहद रंग खुले बालों की नरमाहट उंगलियों पर महसूस करता वो लहजा मोहब्बत में समोए गोया हुआ। उसके लहजे में आज भी उसके लिए वही इज्जत और एहतराम छलकता था। किस तरह उसने परत परत मोहब्बत में उसे छुपा कर रखा था, ये वही जानती थी। उसकी इतनी मोहब्बत पर वो अक्सर आपदीदा हो जाती। वो ज़िंदगी के इस मकाम पर खड़ी थी जब ठोकरें उसका मुकद्दर बन चुकी थीं। तब इस मुकम्मल बावकार मर्द ने उसका हाथ थामा था। बेर, मैं सीरियस बात कर रही हूँ ना। मैं सोच रही थी कल नाश्ता फार्म हाउस के बजाय घर में ही रख लेते हैं। सुबह बहुत ठंड होती है, कैसे जाएंगे सब? बात करती हुई वो कबर्ड की जानिब आई। महाबीर की स्याह चादर निकाल कर पट बंद करती वो उसके पास आई और पैर बुलंद करते उसने चादर उसके गिर्द फैला दी। ठीक है, जैसा आप चाहें। वो आगे बढ़ता नरमी से उसकी पेशानी पर लब रख गया, जिस पर अरिश्मा ने एक पल को आंखें मूंदी थी। बाहर बहुत ठंड है, आप बाकी सबको लेकर गेस्ट रूम में चले जाए ना। मीर बेटा भी मौजूद है, अच्छा नहीं लगता ना? मैं कुछ देर तक चाय और दीगर लवाजमात भिजवाती हूँ। निगत के हाथ उसके फिक्रमंदी से कहने पर वो मुस्कुरा दिया। वो दोनों बाहर चले आए, जहाँ ओरहान और साले लाउंज के बाहर खड़े नजर आए। यार मैं जा रहा हूँ अंदर, ये अच्छा जुल्म है कि बीवी से बात तो दूर देख भी नहीं सकते। उसकी नीली आंखों में झुंझलाहट थी। दोधिया रंग मौसम के असर से हल्का हल्का सुर्खी माइल होने लगा। वो नो एंट्री के बोर्ड पर लानत भेजता लाउंज की तरफ बढ़ गया, जिस पर अरिश्मा ने बेसाख्ता महाबीर और साले को देखा था। हड़बड़ाती वो उसके पीछे गई। ओहो, देखे तो कौन आया है? किसी लड़की की पुरशौक आवाज़ गूंजी थी, जिस पर सब लड़कियों ने ओरहान की जानिब देखा। एनारा सटपटा की सबकी मौजूदगी में उसे खुद को यूं देखते पाकर। टी पिंक कैप्री शर्ट में तैयार, हमेशा की तरह दुबली पतली, वो कहीं से भी दो बेटियों की मां नहीं लगती थी। सरबराही सोफे पर एक साथ बैठी रमल और गज़ल ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। ये ओरहान अंकल हैं, एरा और अर्शिया के फादर और अरिश्मा मोमानी के भाई। रमल ने उसकी मालूमात में इजाफा किया, जिस पर वो सर को खम देती उनकी जानिब देखने लगी। बिलाशुबा उस ख़ानदान के सब मर्द बला के हैंडसम थे।
सोफे के बाजू पर मशाइम के दोनों कंधों पर बाजू फैलाए बैठी एरा ने अपने बाबा को देखकर झट से उठी थी। उनका हाथ थामकर वो उन्हें लाउंज के वस्त में ले आई। मामा और बाबा का कपल डांस हो जाए प्लीज़। नीली आंखें मीचती वो पुरजोश सी बोली, ये सोच कर ही जैसे उसे लुत्फ आया था। उसका कहना था कि लाउंज में शोर पड़ गया। सब बच्चियों के पुरजोर असरार पर वो मान गया था। अब एरा इनारा को ओरहान के सामने ले आई थी जो ब्लश करने लगी। मेरे बगैर ही ब्यूटीफुल कपल का डांस होने लगा है। तीखी शोक आवाज़ के ताक़ुब में गज़ल ने देखा लेमन कलर कमर तक आती बंद कुर्ती के हमरा पिस्ता रंग नेट का लहंगा पहने घुटनों तक आते भूरे घुंघराले बालों को दो हिस्सों में बांटकर कंधों पर फैलाए नीली आंखों में चमक लिए वो बिजलियाँ गिराती खड़ी थी। लाउंज से मुंसलिक कमरे की खिड़की से पर्दा हटा स्लाइड ज़रा सी सिरकी थी जिनसे दो सुरमई नैन नुमाया हुए थे। अर्शिया ने सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया जिस पर ओरहान ने नरमी से इनारा की कमर के गिर्द बाजू हाइल करते स्टेप आगे पीछे लिए। जदीद तर्ज का कपल डांस शुरू हो चुका था। इनारा से सर उठाना महाल हो रहा था। किस तरह सब उसे नज़रों की शोखी से लुझाने पर मजबूर कर रहे थे। लड़कियां चमकती आंखों से उन दोनों को देख रही थी। हाँ दुरुस्त है, ये जायज़ मोहब्बतें उम्रों की मोहताज नहीं होती। मशाइम ने दिल में माशाल्लाह कहते उनकी एक फ़ोटो निकालते सौले को सेंड की जो कुछ सेकंड्स बाद सीन हो चुकी थी। आप रूम में तो आएँ, हम इससे भी अच्छा रोमांटिक डांस करेंगे। उसके जवाब पर वो खुद से मोबाइल वापस पाउच में डालकर दोबारा उनकी जानिब मतवज्जे होगी। ये यूसुफ भी ना। ओरहान के जाने के बाद ख़वातीन भी आहिस्ता आहिस्ता चली गईं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका था। रही लड़कियां तो वो सारी रात ना सोने का अहद किए बैठी थी जैसे। अब अर्शिया मैदान में उतरी थी। कोई मर्द नहीं था इसलिए उसने दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। उसकी दुबली कमर तंग कुर्ती के बाइस बेहद नुमाया हो रही थी। मज़ीद कातिल अंदाज तो घायल किए जा रहे थे किसी को। फास्ट म्यूज़िक चलने लगा था जिसके साथ वो बालों को जूड़े में लपेटती कमर को दाएं बाएं हरकत देने लगी। ऐसी बल खाती नाजुक कमर देखते खिड़की से झटकती दो आंखों में खुमार उतरा था। हो मेरी अदाएं तीर हैं, हाँ मेरी अदाएं तीर हैं, मेरी अदाएं तीर हैं मेरे यार निशाना तुम। म्यूज़िक एक पल को थमा था जिसके साथ अर्शिया के लबों पर मुस्कुराहट आई। लड़कियां ज़ोर शोर से हूटिंग करने लगीं जिनमें एरा सरे फहरिस्त थी। सोफे पर खड़ी होकर हूटिंग करती। अगर वो एक पल को अर्श के बारे में सोच लेती तो उसकी आवाज़ हलक में ही दब जाती। रमल और गज़ल तालियां पीटती अपनी मेहंदी के फंक्शन को बेहद इंजॉय कर रही थी। गज़ल के लिए ये सब बहुत नया था। वो नहायत दिलचस्पी से सबकी नोक झोंक देख रही थी। वहीं एक तरफ खड़ी निकत और नौशीन एक दूसरे को टेढ़ी नज़रों से देखती गैर महसूस अंदाज में बार बार धिक्के दे रही थी। नौशीन को बार बार आगे होने की कोशिश करते देखकर निकत का दिल किया कि उसे एक बारी जोर का धिक्का मारे जिससे वो सीधा उनके कदमों में गिरे। हाँ मार दे या छोड़ दे तू, रख ले दिल या तोड़ दे तू, ऐसा कोई मोड़ दे तू ज़िंदगी में हो मज़ा है आज है अंगड़ाइयों में मिल कभी तन्हाइयों में हुस्न की परछाइयों में खूबसूरत हो फिज़ा है हुस्न गली में सैकड़ों हुस्न गली में सैकड़ों हुस्न गली में सैकड़ों दीवाने हो गए गुम अस्सलाम इश्कम यारा अस्सलाम इश्कम। वो माहिर डांसर की तरह स्टेप्स कर रही थी जिसे सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। गाना ख़त्म हुआ तो वो फूलती सांसों को एतदाल पर लाती पानी पीने के लिए लाउंज से बाहर आई। रास्ते में दरवाज़ा नज़र आया जिसमें एक साथ दो वॉशरूम थे। उनके आगे काफ़ी खुला सा सहन था जिसमें वॉश बेसन और कदावर आईने लगा था। किचन से पानी पीकर वो वापस आई तो वॉशरूम वाली साइड का दरवाज़ा खुला था। अचानक मजबूत मर्दाना कलाई सामने आई। बदन ने उसे अंदर खींचते दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या बदतमीज़ी है ये। जैसे ही उसने अर्शिया को दरवाजे से लगाते उसके हाथ लॉक किए वो जंगली बिल्ली बनी उस पर झपटी थी। वो जानता था उसके रद्द अमल इसीलिए पहले ही उसके हाथों को लॉक कर गया। बदतमीज़ी नहीं जाने मन, मेरा स्टाइल है ये। कब से तुम्हें मैसेजेस कर रहा था रूम में आओ, तुमने हल्का ले लिया था मेरी बात को। उसकी सुरमई आंखों को अपने चेहरे पर गर्दिश करते पाकर वो सुलग कर उसे देखने लगी। जहन में जैसे उबाल उठ रहे थे। वो वापस जाना चाहती थी लेकिन ये बदतमीज़ मनहूस पिल्ला उसे फिर से गुस्सा दिला रहा था। हाँ तो तुम्हारी बातों को ही नहीं, तुम्हें भी हल्का लेती हूँ। गॉट इट। उसके एटीट्यूड अंदाज पर बदन ने अबरू उचकाए। उसकी कमर में हाथ डालकर करीब करता वो मध्यम लहजे में बोला, हालांकि वो हर बार भारी पड़ता हूँ तुम पर। उसकी बात का मतलब समझते अर्शिया के गालों में गुलाबियाँ खुली। उसके पल पल सख्त होती ग्रीत पर उसकी धड़कन बेतरतीब होने लगी। बदर डोंट डू, वो उसे खुद पर झुकते देखकर बेसाख्ता बोली थी। नीली निगाहें आप ही झुकी थी। ओके फिर रूम में आओ फ़ौरन, ठीक है।
وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھتا پیچھے ہٹا، جس پر عرشیہ نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی پشت پر موجود واش بیسن کو دیکھا جہاں ہینڈ واش رکھا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوتی بیسن کے سامنے آئی، آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے وہ لاپرواہ انداز میں کہنے لگی، میں نہیں آ رہی روم میں، ہم سب ایک ہی روم میں سونے والے ہیں۔ اس کا اشارہ سب کزنز کی جانب تھا۔ بدر نے اسے دیکھتے آنکھیں سکیڑی، وہ ایک لمحے میں اس تک پہنچا تھا۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس نے جھٹکے سے اسے واش بیسن پر جھکایا تھا۔ یوں عرشیہ کے بال بیسن میں پھیل گئے تھے، یوں جھکنے سے اس کی گردن بدر کے سامنے تھی، بے حد نمایاں۔ بدر کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میرے بال گیلے ہو رہے ہیں، وہ خود کو چھڑواتی دبے لہجے میں چلائی۔ بولو، روم میں آ رہی ہو یا نہیں؟ اس پر جھکتا وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا۔ جذبات کا سمندر امٹنے لگا۔ نہیں، وہ بغیر انجام کی پرواہ کیے ضدی لہجے میں چلاتی ہاتھ پیر مارنے لگی۔ بدر نے سپاٹ چہرے سے اسے دیکھا تھا، پھر بغیر سوچے ٹیپ کھول دیا۔ پانی ایک فوارے کی صورت نکلتا عرشیہ کے بالوں کے علاوہ اس کے چہرے اور گردن کو بھگو گیا۔ وہ ضبط کھوتا جھکا تھا، اس کی بھیگی گردن پر شدت لٹاتا وہ سفید گردن کو چند لمحات میں ہی سرخ کر گیا۔ عرشیہ کا سانس اٹکنے لگا تھا، مزید ٹھنڈا پانی سر میں پڑنے سے درد سا اٹھنے لگا۔ وہ سیدھا ہوتا جھٹکے سے اسے اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عرشیہ بنا مزاحمت کیے اس کے سینے میں چہرہ چھپا کے اسے اس وقت بس شدید سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ناخن چباتی اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے چینج کرنے کے لیے نائٹ سوٹ چاہیے تھا، لیکن عرش کے ڈر سے وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ گہری سانس لے کر خود کی ہمت بندھاتی وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو چاروں جانب تاریکی دیکھتے اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ کنفیوز ہوتی لائٹ آن کرنے کے لیے ایک قدم ہی بڑھی جب دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھمی، خوف کے احساس سے اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی کسی نے اسے بازوؤں میں بھرا۔ وہ پہچان کی تھی اسے، اس کی مہک سے، اس کی گرفت سے، اس کی دھیمی چلتی سانسوں سے۔ عرش! وہ سرگوشی میں اس سے مخاطب کرتی اس کے کرتے کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ اندھیرے کے باعث آنکھیں کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھیں۔ عرش نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا جس سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ اس کے غصے کا اندازہ کر سکتی تھی مگر خاموش تھی، کیونکہ وجہ بھی تو خود تھی۔ کیا میں نظر انداز کیے جانے کے قابل ہوں؟ اس پر سایہ کرتا، بیڈ پر کونیاں جماتا، چہرہ اس کے کان پر جھکاتا سرد لہجے میں بولا۔ کمرے میں ہیٹر بند تھا جس کی وجہ سے فضا قدرے سرد تھی۔ وہ کانپی تھی ایک پل کو، نہ جانے موسم کے سرد پن سے یا سرد لہجے کی ٹھنڈک سے۔ سوری! بولتے ہوئے اس کا گلا روند گیا، جس پر عرش نے اسے زور سے کمر سے دبوچا۔ سوری نہیں، یہ میری اس بے چینی کا ازالہ نہیں کر سکتا جو تمہارے نظر انداز کرنے پر میرے دل نے محسوس کی ہے۔ اس کی گردن کے نیچے ہاتھ ڈالتا وہ اپنا ذرا سا بوجھ اس پر منتقل کر گیا، جس پر ایرا نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا۔ عرش! مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ ٹٹولتی کپ کپاتا، ہاتھ اس کے گال پر رکھتی وہ سرگوشی میں بولی۔ ہاتھ کی طرح لہجہ بھی کانپا تھا۔ عرش نے اس کا ہاتھ الگ کرتے اس کی ہتھیلی کو شدت سے چوما۔ اس کی داڑھی نرم گرم سے ہاتھ پر زور سے چبھی، جس پر وہ روحانسی ہوتی زور زور سے پلکیں جھپکانے لگی۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے تاکہ آئندہ تم ایسی حرکت کرنے کی جرات بھی نہ کر سکو۔ ارشمان شاہ کی بیوی ہو تمہیں نگاہوں میں خاص رکھتا ہوں تو تم پر بھی فرض ہے کہ ان نگاہوں کا ہر پیام سمجھو۔ آئی ایم سوری نا، پکا آئندہ نہیں کروں گی۔ وہی ڈرا سہما لہجہ۔ وہ مزید جھکا، اس کے لبوں کو بغیر کچھ کہنے کا موقع دیے وہ اس کا سر بلند کرتا، پوری شدت سے جھکتا۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل کر کے اب وہ سہم سی گئی تھی اس کی شدتوں پر۔ ایرا بیٹا! باہر سے ارشما کی آواز پر اس کی آنکھیں امید سے چمکی، شاید اب کوئی رہائی مل جائے اس ذہنی گرفت سے۔ اسے مچلتا پا کر عرش نے اس کے ہاتھوں کو بلند کرتے بیڈ سے لگایا۔ لگتا ہے سو گئی ہے، خود کلامی کرتی وہ وہاں سے چلے گی، جس پر ایرا نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی۔ آخر اپنی چھوٹی سی بیوی پر ترس کھاتا وہ پیچھے ہٹا۔ اسے اٹھا کر سیدھا بٹھاتے عرش نے سائڈ لیمپ آن کیا۔ اس کی بکھری حالت وہ گہری نظروں سے دیکھے گیا۔ بہت گندے ہیں آپ۔ روتی ہوئے وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مکے مارنے لگی اور وہ بنا مزاحمت کے نرم گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زور سے گال رگڑتی وہ اٹھ کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ وہ جو سپاٹ لاپرواہ انداز اپنائے ہوئے تھا اس کے جانے کے بعد ہولے سے مسکرا دیا۔ اب مرتے دم تک وہ مجھے نظر انداز نہیں کرے گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھتا وہ آنکھیں موند گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر دو پرشکوہ نیلی آنکھیں ذہن کی سلیٹ پر پورے حق سے روشن ہوئی تھی، جیسے ارشمان شاہ کے دل و دماغ پر صرف اور صرف اسی کا حق ہو۔ وائٹ ٹشو کے گھٹنوں تک آتی پھولی فراک کے ہمراہ وائٹ ہی کیپری پہنے وہ سنگار میں اس کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر میٹھی سی مسکان تھی۔ وہ بہت جلد اولاد کی نعمت سے نوازی جانے والی تھی،
یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا۔ تصور میں وہ ننھے ہاتھوں کی نرم نرم سی انگلیوں کو اکثر اپنے چہرے پر محسوس کرتی، پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ اس انداز میں مسکرائی کہ اس کے چہرے کی چمک دیکھتے اندر آتے ابراہیم نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ دل نے بے ساختہ دعا کی تھی کہ ان کی خوشیاں ہر حاسد بری نظر کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے سامنے آتا وہ جذب سے کہتا، اس کی پیشانی پر لب رکھ کے۔ زنیشا نے بھی اختیار آنکھیں موندی تھیں۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جس کا شوہر اسے عزت کے بعد محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عزت عورت کی اولین ترجیح ہے۔ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، عزت کے بغیر نہیں۔ اس کی جانب نرم نگاہوں سے دیکھتی وہ جذب سے بولی تھی، شہد رنگ آنکھوں کے کانچ اپنے رب کی دی نعمتوں پر جھلملا سے گئے۔ عورت اسی قابل ہے کہ اسے عزت دی جائے۔ اس کی پشت پر آ کر اس کے ہاتھ سے برش تھامتا وہ لفظوں کا حق ادا کر گیا تھا، بیوی سے محبت کرنا، اس کی پرواہ کرنا زن مریدی نہیں، سنت نبوی ہے۔ عظیم ہوتے ہیں وہ مرد جو عورت کو پیر کی جوتی نہیں سر کا تاج بناتے ہیں، جسے سجانے سے وہ حقیقتاً بادشاہ کہلاتے ہیں۔ ابراہیم، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ میرے سامنے جھکیں، میں تو خود کو بس آپ کی پسند کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی رہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں عورت ہی مرد کو جھکا کر رکھتی ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نگاہیں ٹکائے وہ اس سے دل کی بات کہنے لگی تھی۔ ہاں، دل کی بات دل میں بسے کسی خاص سے ہی تو کہی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں دل، تم ایسی نہیں ہو، اور تم جانتی ہو مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ اس کے خوبصورت محبت کی چاشنی میں ڈوبے الفاظ پر وہ اٹھلائی تھی، خود پر اترائی تھی۔ ابراہیم، میرا تیار ہونے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، میں کیا کروں؟ سفید پھولے فراک میں سادہ چہرہ لیے، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنائے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے جو وہ کہہ دے گا وہ اس پر راضی ہو جائے گی۔ محبت میں ایسے مقام کب آتے ہیں؟ یہ مقام تو عشق کی سرحد پار کرنے پر ملتے ہیں۔ تم سادگی میں بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ اسے آرام سے کھڑا کرتا، اس کے کندھے پر محرون پھولا سا دوپٹہ پھیلا کے وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ سر کو خم دیتی وہ اس کا کالر درست کرنے لگی۔ الفاظ خاموش ہو چکے تھے لیکن آنکھیں بول رہی تھی۔ محبت کی زبان جو اہل دل ہی سمجھ پاتے ہیں، وہ دل کے جن میں سدا محبت کی ٹھنڈی پھواریں پڑتی رہتی ہیں۔ سرخ ریشمی غرارہ شرٹ بیڈ پر پھیلائے وہ گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹتی تفصیلی نظر سے بیڈ پر پھیلے جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو وہ زیب تن کرنے والی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھاتے جمائی روکی، اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کل جو حرکت بدر نے کی تھی اس کے نتیجے میں اسے فلو ہو چکا تھا۔ بدلہ لینے سے باز تو وہ بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے موقع دیکھتے اسے بالکنی میں دھکیلتے دروازہ بند کر دیا تھا کہ اب اس ٹھنڈ کا مزہ وہ بھی تو چکھے۔ پھر ترس کھاتے اس نے آدھے گھنٹے بعد ہی دروازہ کھول دیا۔ دونوں کا حساب برابر ہو چکا تھا، مزید ہمت بھی جواب دے چکی تھی، لہٰذا مزید نوک جھونک کے وہ بستر میں گھستے سو گئے۔ عرشیہ نے واش روم کا دروازہ بجایا۔ وہ فریش ہونے میں اتنا وقت لگا رہا تھا، باہر بارات نکلنے کا شور مچا تھا اور وہ خود بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپی، اللہ، آپ اب تک تیار ہی نہیں ہوئی؟ ایرا نے اندر آتے ہی اسے یوں ہی نائٹ سوٹ میں دیکھتے ماتھا پیٹ لیا۔ عرشیہ نے گہری سانس لیتے اسے دیکھا جو نیوی بلو ریشمی ساڑی میں آفت جوالہ بنی ریشمی بھورے بالوں کو سادے جوڑے میں باندھے ہوئے تھی جو اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ چہرے کے اطراف میں چند ریشمی لٹیں کھلی چھوڑ دی گئی تھیں جو بار بار اس کے گالوں کو بوسہ دینے پر آمادہ نظر آتی۔ گلابی گلابی سا میک اپ کیے، نیلی آنکھوں میں حیرت لیے وہ اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو کبھی کبھی لاپرواہی کی انتہا کر دیتی تھی۔ بس ہو رہی ہوں تیار، 15 منٹ لگیں گے، تمہیں پتہ ہی ہے میں زیادہ میک اپ نہیں کرتی، ایک لپسٹک ہی لگا لوں تو لوگ گر جاتے ہیں، ایک انداز سے کہتے اس نے تولیہ اتارتے بال جھٹکے۔ کیا شاہانہ انداز تھا۔ آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں آپی؟ وہ جاتے جاتے رکی تھی، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر، نیلی چمکتی شیشے جیسی آنکھیں جن کے گوشے سوجے سوجے سے تھے۔ یار رات دیر سے سوئے تھے نا اس لیے، تم جاؤ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جھک کر سرخ غرارہ شرٹ اٹھاتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تو ایرا بھی سر کو خم دیتی باہر چلی آئی۔ ریشمی پلو کندھے سے پھسل پھسل جاتا تھا جس پر وہ جھنجھلا اٹھی۔ اللہ، کس سے ٹھیک کرواؤں میں؟ زنیشا آپی تو رمل آپی اور غزل آپی کے ساتھ پارلر میں ہیں، ارشما ماما بھی بیزی ہیں، ماما ساتھ۔ ہاں، مشی آنٹی سے کروا لیتی ہوں۔ خود کلامی کرتی وہ ساڑی فرش سے اٹھاتی صحن کی جانب بڑھی۔ رکے اتنی جلدی کس بات کی؟ چلے ہمارے پیسے نکالیں۔ بارات کو ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر ایرا زنیشا کے ساتھ فٹ سے انٹرنس پر پہنچتی دوپٹے سے ان کا راستہ روکی۔ دوپٹے کا دوسرا سرا زنیشا نے تھام رکھا تھا جبکہ عرشیہ باقی کزنز کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ سرخ غرارہ شرٹ میں سلور جھمکے پہنے، بھورے بالوں کو اسٹریٹ کیے وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ بال اسٹریٹ کرنے سے وہ گھٹنوں سے بھی نیچے جانے لگے تھے۔ وہ اس لک میں بے حد مختلف لگ رہی تھی باقی دنوں سے،
اس کے اس روپ نے میرون 3 پیس میں کھڑے دونوں دلہوں کے ساتھ کھڑے بلیک 3 پیس میں ملبوس بدران شاہ کو گھائل کیا۔ مشرقی لباس اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ وہیں عرش اپنی بیوی کو دیکھتا مبہوت ہوا، نیوی بلو ریشمی ساڑی میں۔ اب اس نے ایک شال کندھوں پر پھیلا رکھی تھی جس کا مطلب تھا وہ عرش کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا اسے دیکھ کر۔ میر نے سمجھتے سر کو خم دیا۔ اس نے جیب سے پھولا ہوا انویلپ نکالا جس میں 1 لاکھ کیش تھا۔ یہ ہماری چھوٹی سی بھابھی کے لیے، اور یہ ایرا کی طرف وہ لفافہ بڑھاتے اس نے یاور کے ہاتھ سے دوسرا لفافہ پکڑا جس میں اتنا ہی کیش تھا۔ یہ ریسپیکٹڈ لیڈی کے لیے۔ اس نے تکریم سے وہ پیکٹ زنیشا کی طرف بڑھایا جسے نرم سی مسکراہٹ سے اس نے تھام لیا۔ تھینک یو سو مچ میر بھائی۔ حیان بھائی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی جان چھوٹ کے ابھی آپ کی جیب بھی خالی کرواتے ہیں۔ بچوں کسی خوشی چہرے پر سجائے وہ میر کا شکریہ ادا کرتی، حیان کو وارن کرتی بولی جس نے کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اس کے پیچھے آتے علی نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائی۔ شکر تھا آج پیٹ کا کھانا خراب ہونے کے بجائے قدرے بہتر تھا۔ گزرے وقت کا احساس کرتے مابین لوگوں نے معاملہ رفع دفع کیا تھا۔ ہجوم میں گھرے دونوں دولہے فلیش لائٹس کی روشنی میں اسٹیج کی جانب بڑھ گئے۔ کھانے سے فراغت پا کر دونوں دلہنوں کی انٹری ہوئی۔ ڈیپ میرون ایک جیسے لہنگوں میں بھاری میرون دوپٹے سروں پر ٹکائے وہ دیکھنے والی ہر آنکھ کو مبہوت کر گئی تھیں۔ ڈیپ میرون لپسٹک سے رنگے لب، درمیان کی مانگ میں سجی میرون رنگینوں سے مزین ماتھا پٹی جس کے نگینے ناک میں پینی نتھ سے میل کھاتے تھے، سرخ رخساروں پر جھکی گھنی پلکیں جو بھر کر مسکارا لگانے سے اور بھی واضح ہو رہی تھی۔ دونوں کے جوڑے بھی ایک جیسے تھے جو گردن کی سائڈ سے نظر آتے تھے۔ جوڑے بہترین فرانسیسی طرز کے بنے جوڑے، بس فرق تھا ان کے رنگ کا۔ غزل کے بال اس کے میرون لہنگے سے میل کھا رہے تھے جبکہ رمل کے بال کالے تھے جن کی چمک ان کے بے حد ریشمی ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ ارد گرد موجود لڑکیوں نے نرغے میں چلتے غزل نے ایک پل کو نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کاجل کی لکیر میں پروئی ہری کان سی دہکتی آنکھیں سیدھا حیان سے ٹکرائیں۔ کیمرہ مین نے اس لمحے کو کیمرے میں مقید کیا۔ جوں ہی وہ دونوں اسٹیج تک آئیں دونوں دلہے اٹھتے ان کے مقابل آئے تھے۔ جھکتے انہوں نے اپنی اپنی بیویوں کی طرف ہاتھ بڑھایا جو جن کو تھامنے کا پرمٹ نکاح کی صورت میں انہیں مل چکا تھا۔ وہ جھک کر مضبوط ہتھیلی ان کے سامنے پھیلائے ہوئے تھے اور وہ سر اٹھائے اپنا ہاتھ بڑی نزاکت سے ان کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ یہ ایسا منظر تھا کہ اگر اسے محفوظ نہ کیا جاتا تب لمحات و احساسات کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ ہال میں شور سا برپا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ تھامنے پر نہایت احتیاط سے انہوں نے اسٹیج پر چڑھنے میں ان کی مدد کی۔ حیان بغیر کسی کی پرواہ کیے جھکا تھا جس سے وہی لٹ پیشانی پر آ گری۔ غزل کے قدموں کی جانب سے لہنگا درست کرتے وہ اسے لیے پیچھے سجے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں میر کے ساتھ چلتی رمل ایک پل کو لڑکھڑائی تھی۔ لہنگا اس کے پیروں میں اٹکا تھا جب میر حاصل نے فوراً سے اسے تھاما۔ اعتبار کر لیں بالکل اندھا، گرنے نہیں دوں گا، نہ زندگی کی راہوں میں نہ دنیا کی نگاہوں میں۔ اس کے دھیمے لہجے پر وہ ایک پل کو نظر اٹھاتی اسے دیکھے گئی، پھر دھیمی مسکان چہرے پہ سجاتی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کچھ وقت فیملی فوٹو شوٹ چلتا رہا، پھر ایک ایک کرتی سب کزن اسٹیج پر چڑھ گئی۔ زنیشا منہ بنائے اسٹیج کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زیادہ اوپر نیچے ہونا اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اب تو دن بھی قریب آ رہے تھے۔ ابراہیم نے اسے تلاشا تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے وہ اسٹیج سے اترتا اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا یا دل خراب؟ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا وہ فکر مندی سے بولا۔ زنیشا نے اس کا بازو پکڑتے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کے کسرتی بازو پر سر ٹکاتی وہ منہ بناتی کہنے لگی، سب انجوائے کریں، میں اکیلی بیٹھی ہوں بس۔ شکوہ سا تھا۔ اس کی کنڈیشن سمجھتا وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اسے ساتھ لگا گیا۔ میرا بچہ میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ، کھانا کھایا ہے؟ اس کا سر چومتا وہ اس کا دھیان بٹانے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی لاپرواہ انداز میں کہنے لگی، سیلڈ کھایا تھا نا، باقی سب اسپائسی تھا۔ ابراہیم نے اشارے سے ویٹر کو جوس لانے کا کہا۔ ایک کیمرہ مین ایونٹ کی پکچرز بناتا ادھر آ نکلا تھا۔ ابراہیم کو دیکھتے وہ پرجوش سا گویا ہوا، میجر ابراہیم، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ ایک تصویر لے سکتا ہوں؟ زنیشا نے دلچسپی سے ابراہیم کو دیکھا جو سر اسپات میں ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سیلفی لینے کے بعد کیمرہ مین وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ واپس بیٹھتا وہ اس کے تاثرات دیکھتا ابرو اچکا گیا۔ بڑے فین ہیں میجر ابراہیم کے، لیکن میجر ابراہیم کس کا فین ہے؟ وہ اس کے سینے پر انگلی رکھتی لب دبا گئی۔ وہ مسکرایا تھا اس کی بچکانہ حرکت پر۔ آپ کا؟ جھک کر کہتا وہ جوس کا گلاس ویٹر سے تھامتا اس کے لبوں سے لگا گیا جس پر وہ پورے منہ بناتی آہستہ آہستہ جوس پینے لگی۔ اسٹیج پر جھانکو تو ایرا حیان کی جانب سجا ہوا دودھ کا گلاس بڑھا رہی تھی جبکہ عرشیہ میر کی جانب۔
میر سے تو وہ پیسے نکلوا چکے تھے، اب حیان کے سامنے وہ کمر پر ہاتھ ٹکا کر کھڑی ہوتی، دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گی۔ چلیں بھئی، دودھ پلائی کی رسم کے بدلے اپنی سب بہنوں کو پیسے دیں، اتنا نیک کام کیا ہے ہم نے، ایک تو یہ ٹیسٹی ملک، دوسرا اپنی بہن آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کے یوں پارٹی بدلنے پر حیان اشش کر اٹھا، ایسا ہے کہ اپنی بہن اور یہ دودھ واپس لے لو؟ بڑی ہوئی داڑھی کھجاتا وہ لاپرواہ انداز میں کہتا اسے گلاس تھما گیا جس میں لگے اسٹرا سے اس نے ایک گھونٹ بھرا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت سی رقصہ تھی، جہاں ایرا کا منہ کھلا وہیں سب لڑکوں کا کہکا پڑا۔ لڑکیوں کی بے عزتی پر وہ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے، جن میں سر فہرست علی تھا۔ ایرا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے پھر عرش کو گھورا، جس کے تاثرات میں بھی مسکراہٹ کھلی تھی۔ نیچے مشائم ارشم، ایرا، اورحان، صالح اور مہابیر ایک ساتھ کھڑے انہیں دیکھ کر لطف اٹھا رہے تھے۔ اب دیکھنا تھا جیت کس کی ہونی تھی۔ عرش، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ تنک کر بولی تھی، جس پر عرش کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہوا، جیسے کہہ رہا ہوں میں ایسی غلطی کر سکتا ہوں بھلا؟ ان سب کو ایک نظر دیکھتے غزل نے غیر محسوس انداز میں حیان کے بازو پر چٹکی کاٹی، جس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واپس بھیجنے کے لیے نکاح کیا ہے تو بٹا ٹھیک کرتے اس نے چہرے کے سامنے ہاتھ کرتے دانت پیس کر کہا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا دھیمی آواز میں گویا ہوا، اوہو، تمہیں فرصت سے جاننے کے لیے نکاح کیا ہے، ایک اور جواب بھی ہے لیکن اس وقت مناسب نہیں۔ وہ اپنے کہے الفاظ کے گہرے مطلب سے پل میں اس کی بولتی بند کر گیا۔ بدن نے ارشیا کا ہاتھ پکڑتے اسے قدرے دور کیا تھا، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں مانگو گی، چاہے میرا بھائی ہے، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ویسے بھی کیا ضرورت ہے اس فضول رسم میں حصہ ڈالنے کی، جب یہ اتنا ہینڈسم بندہ اور اس کی ساری دولت تمہاری ہی ہے؟ وہ خاصے مغرور انداز میں بولتا دائیں آنکھ دبا کے۔ ارشیا نے مسکراہٹ دباتے اس کی جانب سے رخ بدلا۔ پاگل ہو تم؟ مسکان دباتی وہ اس کے بازو پر مکہ مار کی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ سرمئی آنکھیں مسلسل اس پر ٹکی تھی، جنہیں محسوس کر کے وہ چہرہ اس کی جانب گھماتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نیلی کان سی چمکتی آنکھوں کو خود پر مرکوز پا کر وہ ٹھنڈی آ بھر کر رہ گیا۔ میں مر جاؤں گا یار تمہارے قاتل نینوں کے وار سے، واللہ الٹی چھری سے حلال کرتے ہیں میرے دل کو۔ اس کے خالص عاشقانہ انداز پر وہ کوشش کے باوجود مسکراہٹ نہیں روک پائی۔ یہ بندہ اپنی باتوں سے اسے زیر کر کے ہی رہے گا۔ بکواس نہ کرو، اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گی۔ اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی وہ حیان کی جانب متوجہ ہوئی۔ سر مانگے والیوں کو جلدی فارغ کریں، آج تو جمعرات بھی ہے، کہتا ہوا وہ زوردار کہکا لگا گیا۔ عرش نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا، جس پر علی کے حلق میں گلٹی ابھری۔ بے تاثر آنکھوں سے زیادہ خطرناک مسکراتی آنکھیں ہوتی ہیں، اتنا تو وہ اب تک کے کیریئر میں جان چکا تھا۔ حیان نے مزید دیر کیے بغیر بلینک چیک اس کی جانب بڑھا دیا، جس پر خوشی سے چیک اس کا شکریہ ادا کر گی۔ او مائی گاڈ، بلینک چیک! تھینکس حیان بھائی۔ چیک لے رہا تھی وہ باقی کزن کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر کی۔ مزید ایک گھنٹے بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا، جس کے بعد دونوں قافلے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ سرد موسم اور تھکن کے باعث واپس آتے ہی سب لباس تبدیل کرتے اپنے بستروں میں گھس گئے۔ ایسے میں نگہت اور نوشین نے ہمت کر کے گرما گرم چائے بنا کر سب کے کمروں میں پہنچا دی۔ بشیر چائے لے کر یوسفز کے بنگلے میں چلا گیا، جہاں رشمہ مشائم کے پاس ٹھہر گئی۔ اپنی پھول جیسی بیٹی کو ودا کرنا اس کے لیے بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ واپس شاہوں کے بنگلے میں جھانکو تو ارشیا غزل کو لیے حیان کے روم میں آئی، جسے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ غزل کو بیڈ پر بٹھاتی وہ ہیٹر آن کر کے نرمی سے اس سے مخاطب ہوئی، تمہارے کپڑے وارڈروب میں رکھے ہیں، ٹیبل پر فروٹس بھی رکھے ہیں، اگر تمہیں کچھ اور بھی کھانا ہو تو انٹرکام پر بشیر کو بلا لینا، ہمارا پرانا سرونٹ ہے۔ اینڈ ون مور تھنگ، کوئی بھی پرابلم ہو بلا جھجک مجھے یا ایرا کو بتا دینا، ہمارے روم کچھ آگے ہی ہیں، اوکے؟ ارشیا کے نرمی سے بات کرنے پر وہ سر اسپات میں ہلا گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو دل گھبرانے لگا تھا اب پرسکون ہو گیا۔ تھینکس ارشیا، وہ بھی نرمی سے بولتی مسکرائی تھی۔ اس کے ہونٹ کے خم پر چمکتا تل واضح ہوا تھا، جس نے ارشیا کی توجہ کھینچی۔ یو آر سو پریٹی غزل، لکنگ لائک اے ڈال۔ خوشگوار لہجے میں کمپلیمنٹ دیتی وہ اصلی مغرور چال چلتی کمرے سے باہر جاتی، آہستہ سے دروازہ بند کر کے۔ غزل نے جلدی سے اٹھ کر ڈور لاک کیا۔ پتہ نہیں کیوں